والے دن 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت 2 جنتیں کیسے عطا فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں ایک تو وہ جو بندہ کسی گناہ کے کرنے کا دل کرتا ہو، شوق رکھتا ہو، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہو، لیکن اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ کل قیامت والے دن ایک تو جو اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا، ایک تو وہ جنت عطا فرمائیں گے، اور دوسری جنت اس وجہ سے عطا فرمائیں گے کہ اس نے گناہ کو چھوڑ دیا تھا۔ جو بندہ گناہوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈر جاتا ہے، تو اللہ کل قیامت والے دن اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا نیک بندہ جب اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اے ابن آدم، تیرے لیے یہ ہلاکت ہے کہ تو اپنے رب سے اعلان جنگ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے گناہوں سے روکا ہے، تجھے گناہ کرنے سے منع کیا ہے۔ جب تو گناہ کرتا ہے تو گویا کہ یوں سمجھ لے کہ اپنے رب سے اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان 2 روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے رب کے نافرمان بن جاتے ہیں تو گویا کہ اپنے رب سے ہی اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے وہ بندے جو اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، تو اللہ کل قیامت والے دن انہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن 70,000 کمروں والے جنتی گھر عطا فرمائیں گے۔ ایسا شخص جو نبی ہوگا، اللہ نبیوں کو بھی یہ جنت والے گھر عطا فرمائیں گے۔ جو صدیق ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، اللہ انہیں بھی یہ 70,000 کمروں والا جنتی گھر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ایک وہ شخص ہوگا، اللہ اسے بھی جنت میں 70,000 کمروں والا گھر عطا فرمائے گا۔ کہ ایسا شخص جو گناہ کا ارادہ کرتا ہو، گناہ کرنے کی سہولت بھی اسے میسر ہو، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے سینے میں آ جائے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، تو اللہ کل قیامت والے دن 70,000 کمروں والا جنتی گھر اسے عطا فرمائیں گے۔ اس بندے نے صرف اس وجہ سے